السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم وائکنگز کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنے دور میں ایک الگ ہی پہچان بنائی اور آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے اور ان پر فلمیں اور ڈرامے بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہ اسکینڈینیویا کے وہ مہم جو جنگجو قزاق تھے جو اپنی کشتیوں میں سمندر کا سفر کر کے دور دراز علاقوں میں جا کر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ دوستوں، وائکنگز کو کرولوس عثمان میں بھی دکھایا گیا ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کیا کبھی وائکنگز کا مقابلہ عثمانی فوجوں سے ہوا تھا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ دوستوں، وائکنگز ایک پیشے کا نام تھا جس میں کشتیوں کا سفر کر کے مختلف علاقوں کو لوٹا جاتا تھا اور جو بھی انسان ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ وائکنگز کہلاتا ہے۔ انہوں نے 8ویں صدی کے آخر سے اور 11ویں صدی کے شروعات تک یورپ کے علاقوں کو حاصل کیا اور وہاں رہنے لگے۔ انہوں نے دریائے وولگا، آئس لینڈ، گرین لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ تک طویل سفر کیے اور ان کے اس دور کو وائکنگز ایج کہا جاتا ہے۔ اور یہ جن علاقوں میں رہتے تھے ان کو آج ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہے اور یہی وجہ تھی کہ یہ اس پیشے میں آ گئے۔ یہ قبائل کی صورت میں رہا کرتے تھے اور دوستوں، ان میں ایک ریگنر نام کا کسان تھا جو کھیتی باڑی میں مصروف رہتا تھا، لیکن یہ ایک باغی بھی تھا اور یہ اسکینڈینیویا میں رہا کرتا تھا۔ ریگنر کو کسی نے بتایا کہ اگر مغرب کی طرف جایا جائے تو وہاں بہت سے امیر اور زرخیز علاقے ہیں۔ ریگنر نے یہ سنا تو اس نے ان علاقوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ریگنر ان علاقوں میں جا کر امیر ہونا چاہتا تھا۔ مغرب میں جانا تو چاہتا تھا لیکن اس طرف پہلے کوئی بھی نہیں گیا تھا اور سمت کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل تھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ مقامی بادشاہ کی طرف سے مغرب میں جانے پر پابندی تھی۔ ریگنر نے بادشاہ سے اجازت لینے کی کوشش کی کہ وہ مغرب کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ نے اسے منع کر دیا اور وہ نامعلوم علاقوں میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مگر ریگنر کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ وہ ایک کمپاس بھی بنا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مغرب میں جا کر خاصی لوٹ مار کر سکتا ہے اور امیر ہو سکتا ہے، مگر اسے ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ ریگنر کشتی بنانا ذرا بھی نہیں جانتا تھا اور سمندر کو ایک بڑی اور مضبوط کشتی سے ہی پار کیا جا سکتا تھا۔ اور وہیں اسکینڈینیویا میں فلوکی نام کا ایک شخص رہتا تھا جس کی عادات بہت مختلف تھیں، لیکن وہ کشتی بنانے میں ماہر تھا۔ یہ شخص لکڑی کے گھر میں سمندر کے ساحل پر اکیلا رہتا تھا۔ اسے سمندر کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا اور کشتیاں بنانے میں بھی اس کی خاصی دلچسپی تھی۔ ریگنر نے اس سے بات کی اور فلوکی اور ریگنر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے۔ فلوکی بھی بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا اور دولت کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور ریگنر کے کہنے پر فلوکی نے ایک کشتی بنائی جس میں بادبان نصب کیا گیا اور وہ ہوا سے چلتی تھی۔ اور پھر ریگنر نے کچھ اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں امید دلائی اور وہ بھی ریگنر کے ساتھ ہو گئے اور بادشاہ کی مرضی کے خلاف مغرب کی طرف سفر شروع کر دیا اور کئی دنوں تک تقریباً 20 لوگ سمندر میں سفر کرتے رہے اور پھر برطانیہ کے ایک ساحل پر پہنچے۔ اس ساحل پر ایک عبادت گاہ تھی تو ان سب نے اس عبادت گاہ پر حملہ کر دیا اور تمام پادریوں کو مار دیا۔ اس زمانے میں لوگ اپنی دولت اور قیمتی چیزیں اپنی عبادت گاہوں میں پادریوں کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہاں سے ریگنر کو اچھی خاصی دولت ملی تھی۔ اس نے انتہائی انصاف سے تمام دولت اپنے ساتھیوں میں بانٹ دی اور واپس اسکینڈینیویا آ گیا۔ یہ وائکنگز کی ابتدا تھی اور آہستہ آہستہ ان کے گروہ میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور یہ زیادہ بڑی کشتیاں بنانے لگے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ ریگنر پھر مغرب کی طرف جاتا اور دولت کے حصول کے لیے لوگوں کو بڑی بے رحمی سے مار دیتا۔ ریگنر ان علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس آ جاتا اور یہ بہت زیادہ مشہور بھی ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور پھر ریگنر نے بادشاہ کو قتل کر دیا اور خود مقامی سردار کی حیثیت سے رہنے لگا اور اس نے اپنا گروہ بہت بڑا کر لیا تھا اور پھر ہر سال درجنوں جہاز لے کر مغربی ریاستوں کی طرف جاتا اور خاصی لوٹ مار کرتا اور وائکنگز کے جو بھی ہاتھ لگتا وہ سمیٹ لیتے اور پھر کچھ عرصے کے بعد کسی بھی علاقے پر حملہ کرنے سے پہلے اس علاقے کے بادشاہ سے دولت کا مطالبہ کرتا تھا۔ اگر اسے مراد کے مطابق پیسہ مل جائے تو وہ واپس چلا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ریگنر طاقتور ہو گیا اور پورے اسکینڈینیویا کا بادشاہ بن گیا اور پورے مغرب میں ان کی دہشت پھیل چکی تھی۔ ریگنر ابھی بھی بہت سی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نئے ملک بنا لیے اور وائکنگز کا بادشاہ بن گیا۔ وائکنگز کے دور میں مسلم دنیا پر خلافت عباسیہ کا راج تھا۔ ویسے تو وائکنگز اور مسلمانوں کے درمیان جنگوں کے کوئی زیادہ ثبوت نہیں ملتے، مگر کہا جاتا ہے کہ اندلس میں مسلمانوں اور وائکنگز کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس دور کا اندلس آج کا اسپین کہلاتا ہے۔ اندلس میں الفانسو نامی ایک شخص رہتا تھا جو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور اسی نے وائکنگز کو خفیہ راستے بتائے تھے۔ اس نے وائکنگز کو شہر میں داخل ہونے میں مدد کی اور تقریباً 13 دن تک وائکنگز نے جنگ جاری رکھی اور لوٹ مار کرتے رہے۔ اس وقت کے اسپین کے بادشاہ نے، جس کا نام عبد الرحمن تھا، اس نے وائکنگ سے لڑنے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجی اور اس طرح مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مگر تاریخ میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ عثمانیوں کے ساتھ وائکنگز کی کبھی
कभी जंग हुई थी। दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।